السلام علیکم۔ تو آج ہم پڑھیں گے جملوں کی قسمیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جملوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ آج ہم 7th اسٹینڈرڈ کا گرامر پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ ہے جملوں کی قسمیں۔ تو پہلے لکھا ہے کہ ان جملوں کو پڑھیے، ہمیں جملوں کو پڑھنا ہے۔ تو پہلا کیا ہے، مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ پہلا جملہ ہے ہمارا کہ مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ دوسرا جملہ ہے صحابیوں نے کنویں کی بقیہ قیمت ادا کر دی۔ اسی طریقے سے ہمارا تیسرا جملہ ہے وہ صفائی پسند تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا۔ ان کی خلافت کا زمانہ تقریباً 11 سال رہا۔ اور ہمارا آخری جملہ ہے کہ تاج محل دنیا کی خوبصورت عمارت ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ان جملوں سے کیا پتہ چلتا ہے۔ پہلے دیکھیں گے کہ پہلے جملے میں کہہ رہا ہے کہ مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ اس میں کوئی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ مدینے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے دوسرے جملے میں بھی ہمیں کچھ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے صحابی نے کنویں کی بقیہ قیمت ادا کر دی، قیمت ادا کرنے کے بارے میں بتا رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے تیسرے جملے میں وہ صفائی پسند تھے۔ تو اگر ہم دیکھیں گے اس سارے جملوں کو، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تو ان تمام جملوں میں کسی نہ کسی بات کے بارے میں پتہ چلتی ہے۔ مثلا کہ پہلے جملے سے مدینے میں قحط پڑنے کی خبر معلوم ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے دوسرے تمام جملے میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ تو ایسا جملہ جس سے کسی واقعے کی خبر ملتی ہو بیانیہ جملہ کہلاتا ہے۔ ایسا جملہ جس سے کسی واقعے کی خبر ملتی ہو بیانیہ جملہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ ہمیں ان میں پرانے جملے جو ہم نے پڑھے تھے ان میں خبر مل رہی ہے، جیسے مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا، قیمت ادا کر دی، وہ صفائی پسند تھے، حضرت عثمان نے سارا غلہ ضرورت مند میں تقسیم کر دیا، ان کی خلافت کا زمانہ تقریباً 11 سال رہا، اور تاج محل دنیا کی خوبصورت عمارت ہے۔ تو ان تمام جملوں میں ہمیں کسی نہ کسی بات کی خبر معلوم ہوتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ان جملوں کو کیا کہتے ہیں، ایسا جملہ جس میں کسی کی خبر، واقعے کی خبر ملتی ہے، تو ایسے جملے کو ہم کیا کہتے ہیں، بیانیہ جملہ کہلاتا ہے۔ تو آگے لکھا ہوا ہے کہ دیے گئے جملوں کے افعال پر غور کیجیے، مطلب اس میں کیا کیا کام ہو رہا ہے ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ تو پہلا کیا تھا، قحط پڑا ہوا تھا، دوسرا ہے قیمت ادا کر دی، جبکہ تیسرا ہے تقسیم کر دیا۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ جملوں میں بیان کیے جانے والے کام ہوئے ہیں۔ اس میں کیا کام کے بارے میں بتا رہا ہے، جیسے کہ پہلے والے جملے میں قحط پڑا ہوا تھا، قیمت ادا کر دی، تقسیم کر دیا۔ تو جب کسی جملے سے کسی کام ہونے یا کرنے کی خبر ملتی ہے اسے مثبت جملہ کہتے ہیں۔ یہ تمام جملے جو ہے قحط پڑا ہوا تھا، قیمت ادا کر دی، تقسیم کر دیا، اس میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں جملے سے کیا مل رہی ہے، کسی کے کام کرنے کی خبر مل رہی ہے۔ تو ایسے جملے کو ہم کیا کہیں گے، مثبت جملہ کہیں گے۔ تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں مثبت جملہ۔ تو یہ ہمارا ہو گیا مثبت جملہ۔ ان مثالوں کو اس طرح دیکھیے۔ اب نیچے کیا لکھیے کہ ان مثالوں کو اس طرح دیکھیے، قحط نہیں پڑا تھا، قیمت ادا نہیں کی، تقسیم نہیں کیا۔ تو ان جملے میں کیا پتہ چل رہا ہے، پہلے میں قحط پڑا ہوا تھا، قیمت ادا کی گئی تھی اور تقسیم کیا گیا تھا، جبکہ ہم نے اس میں کیا کیا، اس جملے میں نہیں کا اضافہ کر دیا۔ قحط نہیں پڑا ہوا تھا، قیمت ادا نہیں کی، تقسیم نہیں کیا۔ تو ایک لفظ نہیں بڑھا دینے سے کیا ہوگا، یہ جملوں کے معنی جو ہے تبدیل ہو گئے، بالکل الٹ ہو گیا۔ جیسے کہا جائے کہ میں نے یہ کام کیا تو نہیں کر دیا، مطلب اس کے معنی تبدیل ہو گئے۔ تو ایسا جملہ جس میں نہیں لگا دیا جائے تو ایسے جملے کو کیا کہا جاتا ہے، منفی جملہ کہا جاتا ہے۔ اگر مثبت جملے میں نہیں یا نہ کا اضافہ کر دیا جائے، اگر مثبت جملے میں نہیں یا نہ کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ منفی جملے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم نے جملوں کی 2 قسمیں دیکھی، جس میں بیانیہ جملوں کی 2 قسمیں دیکھی، جس میں سے تھا بیانیہ جملہ۔ بیانیہ جملے کی ہم نے 2 قسمیں دیکھی۔ پہلا تھا مثبت بیانیہ جملہ یا مثبت جملہ، مثبت بیانیہ جملہ یا مثبت جملہ، اور دوسرا ہم نے دیکھا منفی بیانیہ جملہ۔
تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا. اگر ہمارا ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے. اللہ حافظ.